بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث، اور آج کے سبق کا عنوان ہے جبن بنی اسرائیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جبن یجبن جبنن و جبانتن کے معنی ہے بزدل ہونا۔ جبن یہ مصدر ہے۔ جبن بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی بزدلی۔ نشغ بنو اسرائیل علی العبودیت فی مصر وعلی الذل والہوانی۔ نشغ ینشغ نشأن کے معنی ہوتا ہے پروان چڑھنا۔ نشغ بنو اسرائیل، بنی اسرائیل پروان چڑھے، علی العبودیت غلامی پر، فی مصر مصر میں، وعلی الذل اور ذلت پر، والہوانی اور توہین پر۔ بنی اسرائیل پروان چڑھے مصر میں، علی العبودیت غلامی پر، وعلی الذل اور ذلت و توہین پر، یعنی ان کی جو پرورش ہوئی، وہ جو بڑے ہوئے تو وہ غلامی کی حالت میں اور ذلت و توہین کی حالت میں پروان چڑھے بڑے ہوئے۔ وشب علیہ الاطفال، شب یشب شبابن کے بنا ہوتا ہے جوان ہونا۔ شب یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شب کا فاعل ہے الاطفال۔ وشب علیہ الاطفال، اور اسی پر بچے جوان ہوئے۔ طفل جمع اطفال کی معنی بچے۔ وشب اور جوان ہوئے، علیہ اسی پر، یعنی اسی غلامی پر، اسی ذلت پر جوان ہوئے۔ کون؟ الاطفال بچے۔ وشاب، شاب یشیب شیبتن کے بنا ہوتا ہے بوڑھا ہونا۔ وشاب اور بوڑھے ہوئے، علیہ اسی پر، الشبان، شابن کی جمع ہے شبان نوجوان۔ وشاب علیہ اور اسی پر بوڑھے ہو گئے، الشبان نوجوان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پروان چڑھے غلامی پر، توہین اور ذلت پر، اور اسی پر یعنی اسی غلامی اور اسی ذلت پر بچے کیا ہو گئے؟ جوان ہوئے، اور جوان بوڑھے ہو گئے۔ وبرد، برد یبرد برودن، برد یبرد بردن و برودن کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا۔ وبرد فی عروقہم الدم، برد کا فاعل یہ الدم ہے۔ وبرد الدم، اور خون ٹھنڈا ہو گیا، فی عروقہم ان کی رگوں میں، یعنی ان کی رگوں میں جو خون میں جو گرمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے ذلت و توہین کو قبول کر لیا، غلامی کو قبول کر لیا۔ وبرد اور ٹھنڈا ہو گیا، فی عروقہم ان کی رگوں میں، عرق جمع عروق کے معنی رگ، ان کی رگوں میں، الدم خون۔ واصبحوا اور وہ ہو گئے، یعنی وہ ایسے ہو گئے، لا یحلمون بسیادۃ وہ خواب نہیں دیکھتے، بسیادۃ سرداری کا، ولا یتحدثون اور وہ بات نہیں کرتے، بغزو کسی غزوے کا، ولا جہاد اور نہیں جہاد کا۔ اصبح یصبح اصباحا کی معنی ہوتا ہونا۔ واصبحوا اور وہ ایسے ہو گئے، لا یحلمون کہ وہ خواب نہیں دیکھتے، بسیادۃ کسی سرداری کا۔ حلم یحلم حلمن کے معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا۔ لا یحلمون وہ خواب نہیں دیکھتے، بسیادۃ سرداری کا، ولا یتحدثون اور وہ بات نہیں کرتے، بغزو کسی غزوے کا، ولا جہاد اور نہیں جہاد کا۔ یعنی وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ نہ وہ بالکل غلام بن گئے، نہ وہ کبھی سرداری کا خواب دیکھتے اور نہ ہی غزوے یا جہاد کے بارے میں کبھی بات کرتے۔ کان بنو اسرائیل یغزون ایامہم فی الغربۃ بنی اسرائیل گزارتے تھے ایامہم اپنا دن، فی الغربۃ غربت یعنی پردیس، غربت ان کے معنی ہے پردیس۔ تو بنی اسرائیل گزارتے تھے اپنا دن پردیس میں، لیس لہم، لیس لہم ان کے لیے نہیں تھا، وطن کوئی وطن، ولا حکم اور نہیں حکومت۔ تو بنی اسرائیل کیا ہے؟ اپنی عمر یا اپنے دن وہ گزارتے تھے پردیس میں، ان کے لیے نہ کوئی وطن تھا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی حکومت تھی۔ فاراد موسیٰ بوحی اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، بوحی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ہوگی، تو اسی وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، ان یدخلوا الارض المقدسۃ کہ وہ داخل ہو جائے، یعنی بنی اسرائیل
داخل ہو جائیں ارض مقدسہ میں، یعنی مقدس سرزمین میں بنی اسرائیل داخل ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اللہ کی وحی سے کہ بنی اسرائیل مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، وَيَسْكُنُوا اور وہ رہیں فیہا اس میں، ملوکاً بادشاہ بن کر، احراراً آزاد بن کر۔ وَلَكِنَّ مُوسَى كَانَ يَعْرِفُ طَبِيعَةَ الْجُبْنِ وَالضَّعْفِ فِي بنی اسرائیل، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کان یعرف وہ جانتے تھے، طبیعت الجبن والضعف کمزوری اور بزدلی کی فطرت کو۔ طبیعت کے معنی ہے طبیعت، فطرت، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے طبیعت الجبنی بزدلی کی طبیعت، بزدلی کی فطرت، والضعف اور کمزوری کی فطرت کو، یعنی فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل میں جو بزدلی ہے، کمزوری ہے، اس کو وہ جانتے تھے۔ فَأَرَادَ أَن يُشَوِّقَهُمْ تو انہوں نے چاہا، موسیٰ علیہ السلام نے چاہا، أن يُشَوِّقَهُمْ کہ انہیں شوق دلائے۔ شوق یشوق تشویقاً کے معنی ہے شوق دلانا، تو انہوں نے چاہا کہ انہیں شوق دلائے، وَأَن يُهَوِّنَ اور آسان کرے، ہَوَّنَ يُهَوِّنُ تہویناً کے معنی ہے آسان کرنا، وَأَن يُهَوِّنَ اور آسان کرے علیہم ان پر، الامر معاملے کو۔ تو انہوں نے انہیں شوق دلانا چاہا اور ان پر کام کو آسان کرنا چاہا۔ لِأَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَدِ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهَا قَوْمٌ جَبَّارُونَ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اس لیے کہ ارض مقدسہ، مقدس سرزمین، قد استولا، استولا یستولی استیلان کے معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، قد استولا غالب ہے، علیہ اس پر، قوم جبارون ظالم قوم، اس لیے کہ ارض مقدسہ پر ظالم قوم غالب ہے، اولو قوتن جو کہ طاقتور ہے، واولو بأس شدید اور سخت جنگجو ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ انہیں شوق دلائے اور ان پر کام کو آسان کرے، اس لیے کہ ارض مقدسہ قد استولا، استولا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، استولا کا فاعل قوم جبارون ہے، اس لیے کہ ارض مقدسہ قد استولا غالب ہے، علیہ اس پر، قوم جبارون ظالم قوم، اولو قوتن طاقتور، طاقت والے، واولو باسن شدیدن اور سخت جنگجو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو شوق دلائے اور ان پر معاملے کو آسان کرے، اس لیے کہ ارض مقدسہ پر ظالم قوم غالب ہے جو کہ طاقتور ہے اور سخت جنگجو ہے۔ وَلَا يَدْخُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ حَتَّى يُخْرِجُوا مِنْهَا هَؤُلَاءِ الْجَبَّارِينَ، اور بنی اسرائیل داخل نہیں ہوں گے یا داخل نہیں ہو سکتے الارض المقدسہ ارض مقدسہ میں، یہاں تک کہ وہ نکالیں، اخرج یخرج اخراج کے معنی ہوتا نکالنا، یہاں تک کہ وہ نکالیں، منہا اس سے یعنی ارض مقدسہ سے، ہؤلاء الجبارین ان ظالموں کو۔ تو بنی اسرائیل ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ ان ظالموں کو یہاں سے نکال دیں۔ فذکر نعم اللہ علیہم، نعمت جمع نعم کی معنی ہے نعمتیں، فذکر تو انہوں نے ذکر کیا، نعم اللہ علیہم اللہ کی نعمتوں کا، علیہم جو ان پر ہے، یعنی ان پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تم پر اللہ کی یہ نعمتیں ہیں۔ فذکر تو انہوں نے ذکر کیا، نعم اللہ اللہ کی نعمتوں کا، علیہم ان پر، وما فضلہم بہ علی العالمین اور ان نعمتوں کا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہاں والوں پر، تمام جہانوں پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا نعم اللہ علیہم ان پر اللہ کی نعمتوں کا، وما اور ان چیزوں کا، فضلہم، فضل جو فضل و تفضیل کی معنی فضیلت دینا، فضل، فضل کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان چیزوں کا ذکر کیا، فضل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، ہم انہیں بھی جس کے ذریعے سے، یعنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جن نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین تمام جہانوں پر۔
تو کیوں ذکر کیا؟ حتی ینشطو، تاکہ وہ چست ہو جائے. نشط ینشط، نشاطن کے معنی ہے چست ہونا. حتی یہاں پر معنی ہے تاکہ وہ چست ہو جائے. للجہادی، جہاد کے لیے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. وہ حتی، اور تاکہ یکرہو، وہ ناپسند کرے. ہذہ الحیات الذلیلۃ، اس ذلت والی زندگی سے. غیر اللائقتی، جو غیر مناسب ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. کیوں تذکرہ کیا؟ تاکہ وہ چست ہو جائے، تاکہ وہ تیار ہو جائے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے. اور وَحَتَّى يَكْرَهُ هَذِهِ الْحَيَاةَ الذَّلِيلَةَ، تاکہ وہ ناپسند کرے اس ذلت والی زندگی کو جو کہ غیر مناسب ہے. لائقتن کے معنی مناسب، غیر کے معنی جو علاوہ. غیر اللائقت یعنی غیر مناسب. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس دن کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، تم پر، یعنی اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء، یاد کرو جب اس نے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. جعل کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب اس نے بنایا، فیکم، تمہارے درمیان، انبیاء کو بنایا. وجعلکم، اور تمہیں بنایا، ملوکن، بادشاہ. وآتاکم، اور تمہیں عطا کی، ما، وہ چیزیں، لم یوتی، جو چیزیں اس نے نہیں عطا کی، احدن، کسی کو، من العالمین، تمام جہانوں میں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے یہاں سے یہاں تک. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس دن کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یاد کرو اس دن کو، اذ جعل فیکم انبیاء، جب تمہارے درمیان انبیاء پیدا کیے، انبیاء بنائے. وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا. وآتاکم، اور تمہیں عطا کی وہ چیزیں، لم یوتی، جو اس نے عطا نہیں کی، احدن من العالمین، تمام جہانوں میں سے کسی کو، یعنی پوری دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی، وہ چیز تمہیں عطا کی. ثم قال لهم، پھر انہوں نے ان سے کہا، یعنی ان لوگوں سے کہا، ان امامکم، یقیناً تمہارے سامنے، الارض المقدسۃ، مقدس سرزمین ہے، تمہارے سامنے مقدس سرزمین ہے. فلیس لکم، تو تمہارے لیے نہیں ہے، فلیس، تو نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، الا، مگر یہ کہ، ان تقوموا، تم کھڑے ہو جاؤ، وتنتزعوها، اور اسے چھین لو، من اعدائکم، اپنے دشمنوں سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سامنے مقدس سرزمین ہے، تمہارے لیے نہیں ہے کوئی چارہ سوائے اس کے کہ تم اٹھ کھڑے ہو، وتنتزعوها، اور اسے چھین لو، من اعدائکم، اپنے دشمنوں سے. انتزغ ینتزغ، انتزاعاً کے معنی ہوتا ہے چھیننا. عدو جمع اعداء کے معنی دشمن. وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی، اذا، جب، کتب، لکھ دیتا ہے، لِأَحَدٍ، کسی کے لیے، شیئاً، کوئی چیز، وقدرہ، اور اس کو مقدر کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے، فقد حان، تو تحقیق یہ کہ آسان ہو جاتا ہے، علیہ، اس پر، ان یاخذہ، کہ وہ اس کو لے لے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے یا کوئی چیز اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے تو اس انسان کے لیے اس کو لینا، اس چیز کو لینا آسان ہو جاتا ہے. فلا راد، تو نہیں ٹالنے والا ہے، لقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. رد یرد، ردن کی معنی ہوتا ہے لوٹانا، اور رادن یہ اس میں فاعل ہے، لوٹانے والا. فلا راد، تو کوئی لوٹانے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، لقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے کو. قضاء کے معنی فیصلہ. تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے، اذا کے بعد جب فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے آئیں گے اس کا ترجمہ مضارع میں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی چیز لکھ دیتا ہے، وقدرہ لہو، اور اس چیز کو اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے، فقد حان، تو آسان ہو جاتا ہے، علیہ، اس پر، یعنی اس انسان پر، کیا آسان ہو جاتا ہے، ان یاخذہ، کہ وہ اس کو لیں،
یعنی اس کو لینا آسان ہو جاتا ہے۔ فلا راد، تو نہیں لوٹانے والا، نہیں ٹالنے والا ہے، لقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹالنے والا ہے، نہیں ٹال سکتا مطلب۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، ادخلوا، تم لوگ داخل ہو جاؤ، الارض المقدسۃ، اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جس مقدس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی تم لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وخاف، اور وہ ان کو اندیشہ ہوا، خاف یخاف خوفا منا ڈرنا، اندیشہ کرنا، وخاف، اور وہ ڈرے یا ان کو اندیشہ ہوا، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، ان تغلبہم، کہ ان پر غالب آ جائے گی، طبیعت الجبنی، بزدلی کی طبیعت، بزدلی کی فطرت ان پر غالب آ جائے گی، اس بات کا ان کو اندیشہ ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جانتے تھے کہ یہ کتنے بزدل ہیں، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ان پر بزدلی کی طبیعت غالب نہ آ جائے۔ وخاف، اور وہ ڈرے اس بات سے، ان تغلبہم، کہ ان پر غالب آ جائے گی، غلب یغلب، غلب میں غالب آنا، ان تغلب، تغلب یہ فعل مضارع سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تغلب کا فاعل ہے طبیعت الجبنی، ان تغلب، کہ غالب آ جائے گی، ہم ان پر، طبیعت الجبنی، بزدلی کی طبیعت۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنے پیچھے نہ مڑو، تم پیچھے نہ ہٹو، ارتد یرتد، ارتداد میں ہوتا لوٹنا، ولا ترتدوا، تم لوگ نہ لوٹو، علی ادبارکم، دبر جمع ادبار یعنی پیچھے، پیٹھ کی طرف، یعنی تم پیٹھ پھیر کر کے مت بھاگو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ہو جاؤ گے خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ انقلب ینقلب، انقلاباً کے معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، فتنقلبوا یہاں پر معنی ہوگا ہونا، فتنقلبوا خاسرین، تم لوگ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم پیچھے نہ لوٹو یا پیچھے نہ ہٹو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ ووقع، اور واقع ہوا، ما، وہ چیز، کان یحذرہ موسیٰ، جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات ہو گئی، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ ان پر بزدلی کی طبیعت غالب نہ آ جائے، کہیں یہ بزدل نہ نکلے، تو واقعی میں ایسا ہوا کہ وہ لوگ بزدل نکلے اور ان لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ووقع، اور واقع ہوا، ما، وہ چیز، کان یحذر، ڈرتے تھے، یحذر کا فاعل موسیٰ علیہ السلام، وہ جس سے، یعنی جس سے وہ ڈرتے تھے وہی واقع ہوا۔ فکان جوابہم علی کل ما قال موسیٰ، فکان جوابہم، تو ان کا جواب تھا، فکان تو تھا، جوابہم ان کا جواب، علی کل ما، ان تمام باتوں پر، قال موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ان تمام باتوں پر ان کا جواب تھا۔ کیا جواب تھا؟ وہ نیچے مطلب یہاں پر آ رہا ہے یہ، تو کہہ رہے ہیں کہ وہی واقع ہوا جس بات سے موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے۔ فکان جوابہم، تو ان کا جواب تھا، علی کل، ان تمام باتوں پر، ما، جو کچھ، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں بھی کہی ان تمام باتوں پر، ان کو جتنا سمجھایا، جتنا کچھ کہا، سب پر ان کا جواب کیا تھا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یقیناً اس میں، یعنی اس مقدس سرزمین میں، قوما جبارین، ظالم قوم ہے، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لن ندخلها، ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخرجو، وہ لوگ نکل جائے، منہا، وہاں سے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سرزمین میں ظالم لوگ رہتے ہیں، تو ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہو جائیں گے یہاں تک کہ وہ خود بخود نکل جائے اور کہے کہ چلو ہم نکل رہے ہیں تم آ جاؤ، ایسا ہو سکتا ہے؟ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، فی وقارن، سنجیدگی کے ساتھ، وسکون، اور سکون کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہنسی مذاق میں کہہ دیے، بلکہ انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، فَإِن يَخْرُجُوا، اگر وہ نکلتے ہیں، منہا، وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہونے والے ہیں، یعنی اگر وہ خود بخود وہاں سے نکل جاتے ہیں
تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب۔ قال رجلان، دو آدمیوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی دو آدمیوں نے کہا، وہ دو آدمی کون تھے؟ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ ان دو آدمیوں نے کیا کہا؟ یعنی ان دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ ان دو آدمیوں نے کیا کہا؟ ان دو آدمیوں نے کہا، ادخلوا، تم لوگ داخل ہو جاؤ، اپنی قوم سے کہا، ادخلوا، تم لوگ داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، الباب، دروازے کے ذریعے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، تو جب تم لوگ داخل ہوگے ان کے پاس، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم لوگ غلبہ پانے والے ہوگے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر تم لوگ بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ وَلَكِنَّ ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِمْ، لیکن ان تمام باتوں نے ان پر اثر نہیں کیا۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، اذا كان لا بد من الدخول فادخل انت بمعجزة، اذا، جب، کان، ہے، لا بد، ضروری، من الدخول، داخل ہونا، دخل يدخل، دخول مصدر ہے جس کے معنی داخل ہونا، اذا کان، جب ہے، لا بد، ضروری، من الدخول، داخل ہونا، یعنی جب داخل ہونا ضروری ہے، فادخل انت، تو تم داخل ہو جاؤ، بمعجزۃ، معجزے کے ذریعے، یعنی جب داخل ہونا ہی ہے، ضروری ہے، تو تم اکیلے داخل ہو جاؤ معجزے کے ذریعے۔ فَإِذَا سَمِعْنَا، تو جب ہم سنیں گے، أَنَّكَ قَدْ دَخَلْتَهَا، کہ تم داخل ہو چکے ہو، جینا، ہم آئیں گے، فَدَخَلْنَا نَحْنُ أَيْضًا، تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے، آمنین، امن کے ساتھ، سالمین، صحیح سالم۔ یعنی جب ان کو سمجھایا گیا تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ اگر داخل ہونا ہی ہے، ضروری داخل ہونا ہے، تو یہ کام کیجئے، پہلے آپ داخل ہو جائیے اس شہر میں اکیلے، جب ہم سن لیں گے کہ آپ صحیح سالم داخل ہو گئے ہیں تو ہم بھی آئیں گے اور ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ اذا کان لا بد من الدخول، جب داخل ہونا ضروری ہے، فادخل انت بمعجزۃ، تو تم معجزے کے ذریعے داخل ہو جاؤ، فاذا سمعنا انک قد دخلتها، جب ہم سنیں گے کہ تم داخل ہو گئے ہو، جینا، ہم آئیں گے، فدخلنا نحن ایضا، تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے، آمنین، امن کے ساتھ، سالمین، صحیح سالم۔ ان لوگوں نے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں ہے، یعنی اس سرزمین میں جب تک وہ ہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ ما دام، یا افعال ناقصہ ہے، جیسے کان، صار، لیس وغیرہ ہے افعال ناقصہ، ویسے ہی ما دام بھی افعال ناقصہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جب تک، یعنی جب تک کوئی کام نہ ہو جائے۔ اپنے ما قبل جملہ کا استمرار اپنے اسم و خبر تک یہ محدود کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی جملہ ہے تو اس کا استمرار بتائے گا یہ، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اوصانی، مجھے وصیت کی ہے نماز اور روزے کی، ما دمت، جب تک کہ میں ہوں، حیاً، زندہ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھے کیا ہے، نماز کی یا وصیت کی، نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ اسی طریقے سے ہے، تنفع العبادۃ ما دام الایمان ثابتا، تنفع العبادۃ، عبادت فائدہ دے گی، ما دام الایمان، جب تک کہ ایمان، ثابتاً، ثابت ہے، صحیح سالم ہے، یعنی جب تک ایمان صحیح سالم ہے تب تک کیا عبادت فائدہ دے گی، یعنی عبادت فائدہ دے گی، یعنی مسلسل فائدہ دے گی استمرار کے ساتھ، جب تک ایمان ثابت ہے، یعنی ایمان کے صحیح سالم ہونے تک، جب تک ایمان آپ کے پاس صحیح سالم ہے تب تک فائدہ دیتی رہے گی۔ تو ما دامہ جو ہوتا ہے کہ اپنے ما قبل جو جملے کا استمرار بتانے کے لیے آتا ہے، تو ویسے ہی جیسے یہاں پر ہے، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا داخل نہ ہونا یہ بالکل بنا رہے گا جب تک کہ وہ اس میں ہے، یعنی جب تک وہ اس میں ہے تب تک ہم داخل نہیں ہوں گے۔ فذهب، تو آپ جائیے، انت وربک، آپ اور آپ کے رب جائیے، فقاتلا، اور دونوں جنگ کیجیے، قاتل یقاتل مقاتلتاً کی معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، قاتلا یہ فعل امر سے تثنیہ کا صیغہ ہے، انا ہاہنا، ہم یہاں، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں، یعنی ہم یہاں بیٹھے رہیں گے اور آپ جائیے
اپنے رب کو بھی ساتھ میں لے جائیے اور جنگ کیجیے۔ ہنالک غضب موسیٰ ویئس من ہؤلاء، اس وقت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہو گئے۔ قال، انہوں نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں مالک نہیں ہوں، الا سوائے نفسی، اپنی جان، واخی، اور اپنے بھائی کا، یعنی میں خود کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کا مالک نہیں ہوں۔ ففرق، تو آپ جدائی ڈال دیجئے۔ فرق یفرق فرقاً منع ہوتا ہے جدائی ڈالنا۔ ففرق، تو آپ جدائی ڈال دیجئے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین، اور فاسق قوم کے درمیان، یعنی ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دیجئے، ان کو ہم سے الگ کر دیجئے۔ قال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، فَإِنَّهَا، تو یقیناً یہ، انہا میں جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد ارض مقدسہ، فَإِنَّهَا، تو یہ ارض مقدسہ یعنی مقدس سرزمین، محرمۃ علیہم، ان پر حرام ہے، 40 سنۃ، 40 سال تک، یعنی 40 سال تک وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ یتیہون، تاہ یتیہو، تیہن من بھٹکنا، یتیہون، وہ بھٹکیں گے، فی الارض، زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور آپ افسوس مت کیجئے فاسق قوم پر۔ وفی هذه المدت یموت هذا الجیل الذی نشأ فی مصر علی العبودیۃ والذل۔ وفی هذه المدت، اور اس مدت میں، یموت، مر جائیں گے، هذا الجیل، یہ نسل، یعنی یہ نسل مر جائے گی اس مدت میں، جیل جمع اجیال کی معنی نسل، یہ نسل مر جائیں گی، الذی، جو، نشأ، پروان چڑھی ہے، فی مصر، مصر میں، علی العبودیۃ، غلامی پر، والذل، اور ذلت پر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس 40 سال کی مدت میں یہ نسل جو پروان چڑھی ہے غلامی پر اور ذلت پر، یہ نسل کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی۔ وفی هذه المدت، اور اس مدت میں، یموت، مر جائے گی، هذا الجیل، یہ نسل، الذی نشأ، جو پروان چڑھی ہے، فی مصر کے اندر، علی العبودیۃ والذل، اور غلامی اور ذلت پر، یعنی غلامی اور ذلت پر جو نسل پروان چڑھی ہے، وَيَنْشَأُ جِيلٌ آخر، اور ایک دوسری نسل پیدا ہوگی، يَنْشَأُ، جو پروان چڑھے گی، فی هذا التیہ، اس چٹیل میدان میں، علی الشدۃ، سختی پر، والعسر، اور تنگی پر، یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جب مر جائیں گے تو ان کی جگہ پر ایک دوسری نسل پیدا ہوگی جو اس چٹیل میدان میں سختی اور تنگی کے ساتھ پروان چڑھے گی۔ وَتِلْكَ أُمَّةُ الْمُسْتَقْبَلِ، اور یہ مستقبل کی امت بنے گی۔ وَهَذَا هُوَ مَصِيرُ الْيَهُودِ فِي كُلِّ زَمَانٍ، اور یہی یہودیوں کا انجام ہے ہر زمانے میں۔ أُمَّةٌ تَائِهَةٌ، یہ ایک بھٹکنے والی امت ہے، تَعِيشُ عَلَى الْعُبُودِيَّةِ وَالذُّلِّ، جو زندگی بسر کرتی ہے غلامی اور ذلت پر، یعنی یہودیوں کا یہی مستقبل ہے کہ یہ بالکل بھٹکنے والی امت ہے، ہمیشہ یہ غلامی اور ذلت پر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ 40 سال تک کے لیے 40 سال تک ان کے لیے ارض مقدسہ حرام ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے، اسی میدان میں رہیں گے، اور ان 40 سالوں میں پھر ان کی جو دوسری نسل پیدا ہوں گی وہ مستقبل کی امت بنیں گی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کا یہی انجام ہے ہر زمانے میں۔ کیا انجام ہے؟ کہ ایک بھٹکنے والی امت ہے، ہمیشہ یہ زندگی گزارتی ہے غلامی اور ذلت پر۔ تو سبق مکمل ہو گیا۔